الحمدللہ الذی لا مانع لحبہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے حضور دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے زنگ آلودہ و سیاہ دلوں کو پاک کر کے عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرمائے۔ عزیزان محترم، قبلہ دادی جان علیہ الرحمہ کے اصال ثواب کے لیے منعقدہ اس محفل میں اور علماء و مشائخ کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً کسی امتحان سے کم نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دامن میں وسعت علمی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس سے حقیقتاً میرا دامن بالکل خالی ہے۔ بہرحال قبلہ دادی جان علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے بزرگوں کو سبق سنانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ تاہم تمام تر احتیاط کے باوجود اگر آپ کو کہیں زبان اور ذہن کے درمیان رشتہ مفقود دکھائی دے تو میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت کا طلبگار ہوں۔ حضرات محترم، آج کی اس اصال ثواب کی محفل میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو منتخب کیا۔ اس کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قبلہ دادی جان علیہ الرحمہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں سنتے سناتے ہوئے گزرا ہے۔ میرا اماں جی علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا اس میں نے یہی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے واقعات، یہی ان کے پسندیدہ موضوع ہوا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ زیادہ بیمار ہوتی یا وہ اداس ہوتی تو یا تو ابا جان کو فرماتی کہ مجھے نعت سناؤ، یا مجھے بلا کر فرماتی کہ حافظ پتر اج مینوں کوئی مدینے والے دی گال سنا، اج مینوں کوئی حضور دی کرم نوازی دی گال سنا، کوئی انہاں دی محبت دی گال سنا۔ تو جب بھی میں ان کو کوئی واقعہ سناتا حضور کی محبت کے حوالے سے، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، صحابہ کی محبت کے حوالے سے یا خشیت الہی کے حوالے سے، تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو جایا کرتا۔ تو اسی مناسبت سے میں نے حدیث محبت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تاکہ اس فانی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ذکر الہی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر صحابہ و اہل بیت کی برکات سے رب ذوالجلال اماں جی علیہ الرحمہ کی روح کو تسکین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ حضرات محترم، اب دامن وقت میں قلت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، جس کے لیے آپ سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے
تو داد کے لیے سبحان اللہ فرما دیجیے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 14 اور 15 میں نقل فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کے تمام رشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رشتے پر قربان نہ کر دے، یا اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دنیا میں بننے والے ہر تعلق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر نثار نہ کر دے، یا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ حضور کی ذات سے محبت نہ کرے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کی محبتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پر تصدق نہ کرے۔ کوئی بھی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، قسم خدا دی میں کو پیارا لگدیں وہ ڈولا بابل ویرن ماں تو گھول گھتاں سب خیش قبیلہ ایک تین دل بردے نا تو، گھول گھتاں سب خیش قبیلہ ایک تین دل بردے نا تو، اکھیاں دے وچ وسے ہر دم نہ لوے اساڈرے ہاں تو، میں عمر گزاراں وچ قدماں دے جے ایک واری آکھیں ہاں تو، غلام فریدہ میں کدی دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھنڈنی چھاں تو۔ تو حضرات محترم، مذکورہ حدیث شریف جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر کسی سیدھے سادے مسلمان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، سوال پیدا ہو جائے کہ شاید اسلام والے اور ایمان والے یکساں ہیں، اسلام والے اور ایمان والے برابر ہیں، کسی کے ذہن میں بھی یہ شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو ذہن نشین کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جسے امام بخاری نے صحیح البخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 8 میں نقل فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کر دی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اول تو یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا یہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا وَالْحَجِّ، حج کرنا۔ وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ وہ 5 ارکان ہیں۔ These are the 5 pillars of Islam on which the basis of Islam are established۔ یہ وہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے، جن پر عمل کر کے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسلام کے سب سے پہلے عہدے پر فائز ہوتا ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ایمان کے لیے مزید شرائط ہیں، جیسے ہم بچپن میں پڑھتے آئے ہیں ایمان مفصل و ایمان مجمل۔ ایمان مفصل و ایمان مجمل، اس میں پورا حلف لیا گیا کہ آمنت باللہ، I believe in Allah وملائکتہ and his angels وکتبہ and his books ورسولہ and his apostles, prophets, messengers والیوم الآخر and the last day والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی and the predestination تقدیر that all good and bad is from Allah Almighty والبعث بعد الموت and in the life after death, resurrection after death۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اسی طرح ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے تمام تر ناموں کے اور صفات کے ساتھ ہے، جمیعاً احکامہ، اور میں نے قبول کیے اس کے سارے احکام، اقرار باللسان، اور اب یہ آگے جو دو باتیں ہیں یہ آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہیں کہ اوپر جن شرائط کو مان کر میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، اقرار باللسان، میں ان کا زبان سے اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، وتصدیق بالقلب، اور جو اقرار میں نے زبان سے کیا میں اس کو دل سے سچا بھی سمجھتا ہوں۔ اب یہ وہ شرائط ہیں جن کو مان کر میں اسلام میں داخل ہوا۔ مزید وضاحت کر دوں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان تمام چیزوں کا تعلق میرے ظاہر سے ہے، فرض عبادات ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ ان اعمال کو دیکھ کر دیکھنے والے کو یقین ہو گیا کہ اس شخص کا تعلق اسلام سے ہے، یہ شخص پکا مسلمان ہے، لیکن دیکھنے والا میرے ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ایمان میرے دل کے اندر تصدیق بالقلب کے معیار کی کیفیت کا نام ہے۔ دیکھنے والا شخص میرے ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ایمان جو ہے میرے ایمان کا اندازہ لگانے کے لیے، میرے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے میرے دل کے اندر تصدیق بالقلب کے معیار کی کیفیت کو دیکھا جانا ضروری تھا، اور وہ ایسی کیفیت ہے کہ ہر شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے اس دل کی کیفیت کو اللہ اور رسول کے بعد میں بہتر جانتا ہوں کہ جن چیزوں کا اقرار میں نے زبان سے کیا ہے کہ ان کو میں دل سے کس قدر سچا سمجھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اسلام والے اور ہیں اور ایمان والے اور ہیں۔ قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں کچھ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کلم تؤمنوا، آپ فرما دیں کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تم ایمان نہیں لائے ہو، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا ہے۔ تو پتہ چلا، اب اس آیہ کریمہ کے شان نزول یا پس منظر کی بات کی جائے تو وہ بہت وسیع ہے، جس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن میں نے اس واقعے کے چند حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس سے کہ میری اس بات کو تقویت مل گئی کہ اسلام والے اور ہیں اور ایمان والے اور ہیں، اسلام والے اور ہیں، اسلام والوں کا تعلق اور ہے، ایمان والوں کا تعلق اور ہے۔ اسلام والے ایمان والے نہیں ہو سکتے، اسلام والے ایمان والے نہیں ہو سکتے، لیکن ایمان والے اسلام والے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی شخص نے پرائمری کا امتحان پاس کیا، اب وہ میٹرک کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس نے پرائمری کا بھی امتحان پاس کیا۔ تو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ ایمان کیا ہے، what is the faith, what is meant by faith, how faith is named۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد قبلہ فرید العصر فاتح سید منظور احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اس نور کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور مومن کے دل میں چلا جائے، یا ایمان اس خوشبو کا نام ہے، اس مہک کا نام ہے جو حضور کی زلفوں سے مہکے اور مومن کے دل و دماغ کو معطر کر جائے۔ یا بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ان آنسوؤں کا نام ہے جو حضور کے ہجر و فراق میں بہہ جائیں۔ حضرات محترم، کبھی ایمان والوں پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جان کا اور مال کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں چور آئے، آپ سے کہا
کہ بھائی جو کچھ بھی تیرے پاس ہے مال جو کچھ بھی رکھا ہے سارا میرے حوالے کر دے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ سارا مال اس کے حوالے کر دیں گے, سارا مال اس کے حوالے کر دیں گے, لے بھی تو ہماری جان چھوڑ. تو مال مار کھا گیا, مال شکست کھا گیا اور جان فتح حاصل کر گئی. اسی طرح کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا, کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا. جیسے آپ کے کوئی شخص آئے بندوق تان کر کہے بھی تو حضور کی شان میں گستاخی کر ورنہ تجھے گولی مار دوں گا, تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہی کہے گا تو ایک گولی چھوڑ ہزاروں گولیوں میرے سینے پر چلا دے, میں حضور کی شان میں نہیں بول سکتا, حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. امام بخاری نے صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 3899 میں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا, اور اسی کو السیرۃ النبویہ میں ابن حشام نے نقل کیا, اور اسی کو الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا, اور اسی کو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں گرفتار ہو گئے. اب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اسلام نہیں لایا تھا. اس نے ابو سفیان حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, یا زید اتحب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الآن فی مکانک یضرب عنقہ وانک فی اہلک. اے زید تو اس وقت ہماری گرفت میں ہے, تو اس وقت ہماری قید میں ہے, ہم نے تجھے قید کر رکھا ہے, موت کی تلوار تیرے سر پر منڈلا رہی ہے, موت تجھے پکار رہی ہے, ہم چاہیں تو تجھے ابھی قتل کر دیں. لیکن میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ہماری گرفت میں ہے اور جس کی وجہ سے تو ہماری گرفت میں ہے وہ تیرا نبی مدینے میں آرام دہ زندگی بسر کر رہا ہے, وہ تیرا نبی مدینے میں سکون دہ زندگی بسر کر رہا ہے. اے زید تو سوچ, تو خیال کر کہ اگر تیرا نبی یہاں پر ہمارے پاس گرفتار ہو اور تو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو, تو کیسا تصور کرتا ہے, تو کیسا سوچتا ہے؟ تو زید بن دسنہ نے جواب دیا, قال واللہ ما احب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الآن فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکت تؤذیہ وانی جالس فی اہلی. اے ابو سفیان سن, تو نے تو بڑی دور کی بات کہہ دی کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور میرا نبی یہاں تمہاری قید میں رہے. اے ابو سفیان سن, اگر میرے نبی اپنے گھر میں ہوں, ان کو سوئی چبھ جائے اور سوئی کے چبھنے سے جو تکلیف ان کو ہوگی ہم تو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان رسالت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس پر ابو سفیان نے کہا, قال یقول ابو سفیان ما رأیت من الناس احد یحبہ اصحاب یحب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان کہنے لگا, اے زید میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں, لیکن جیسے مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں میں نے ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے. تو یہ مقابلہ تھا جان کا اور ایمان کا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا ایمان سے آگے بھی کوئی چیز ہے, ایمان سے آگے بھی کوئی شے ہے, تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ اس بات پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی منہج پر ذکر آ جائے ایمان اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر کسی اسٹیج پر ذکر آ جائے ایمان اور حضور کی ذات کا, تو یقین جانے کہ ایمان کروڑوں میل پیچھے اور حضور کروڑوں درجے آگے ہیں. ایمان کیسے پیچھے ہے, حضور کی ذات کیسے آگے ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ سورج اصل ہے, ایک ہوتا ہے اصل, ایک ہوتا ہے تابع. سورج اصل ہے, سورج کے ساتھ ایک چیز منسلک ہے دھوپ, دھوپ سورج کی تابع ہے, دھوپ سورج کی تابع ہے. اگر سورج نہ ہوگا تو دھوپ کو دیکھا نہیں جا سکتا, سورج نہ ہوگا تو دھوپ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اسی طرح چاند اصل ہے, چاندنی تابع ہے چاند کے, چاند نہ ہوگا چاندنی کو نہیں دیکھا جا سکتا. اسی طرح حضور اصل ہے کائنات کی, حضور اصل ہے ایمان کی.
ایمان تابع ہے حضور کے، جس طرح سورج کے بغیر دھوپ کو نہیں دیکھا جا سکتا، چاند کے بغیر چاندنی کو نہیں دیکھا جا سکتا، حضور کے بغیر ایمان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، لیکن عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور موجود نہیں ہے، حضور حاضر نہیں ہے، تو وہ اس دیوانے کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ دھوپ تو ہے لیکن سورج نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ چاندنی تو ہے لیکن چاند نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اسی سے ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجود میں سورج پہلے ہے، وجود میں سورج پہلے ہے اور دھوپ بعد میں، چاند وجود میں پہلے ہے اور چاندنی بعد میں، لیکن اگر بات آ جائے سورج کو تسلیم کرنے کی، بات آ جائے سورج کو ماننے کی، تو ماننے میں دھوپ پہلے ہے اور سورج بعد میں۔ کیسے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیں باہر سورج نکلا یا نہیں، آپ باہر دیکھیں گے، اگر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، آپ کو دھوپ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے جی کہ دھوپ ہے، کہیں گے جی دھوپ ہے۔ میں نے کہا جی آپ تو باہر گئے نہیں، آسمان پر تو دیکھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ جو دھوپ ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ جو دھوپ ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں، لیکن سورج کو ماننے کے لیے دھوپ پہلے ہے، سورج بعد میں۔ اسی طرح وجود میں اللہ کی ذات پہلے ہے، حضور کی ذات بعد میں، لیکن اللہ کو ماننے کے لیے حضور کی ذات پہلے، اللہ کی ذات بعد میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ تو حضرات محترم، یہ گفتگو تھی ایمان پر۔ حدیث شریف کا اگلا حصہ ہے کہ جب تک میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں، میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تو اسی محبت پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ، تو ہم حدیث شریف کے ان الفاظ کا صحابہ کرام کی حیات سے موازنہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے ایسے نمونے پیش کیے؟ تو تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے زاد المسیر فی علم التفسیر میں لکھا گیا ہے کہ حضرت غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شرکت کی، اور ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی جماعت میں لڑ رہے تھے، اور میدان جنگ میں سیدنا ابوبکر صدیق متعدد بار عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں آئے، لیکن انہوں نے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا، تلوار روک لی، جنگ ختم ہو گئی، حضرت عبد الرحمن نے اسلام قبول کیا۔ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے تلوار آپ سے روک لی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، اے عبد الرحمن، وہ تو تھا کہ تیرا ہاتھ کانپ گیا، اگر تیری جگہ میں ہوتا تو تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا، بابا جان، آخر تو میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے قانون بیان کر دیا کہ جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مررۃ المناجی شرح مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 6 کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک انصاری خاتون تھی، ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے بھائی نے غزوہ احد میں شرکت کی اور وہ شہید ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے صحابہ کے ہمراہ، تو صحابہ نے تعزیت کرنا شروع کی کہ اماں جی آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے، اماں جی آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اماں جی آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ تو اس پر وہ صحابیہ کہنے لگیں، اے صحابہ، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے میرے باپ کے بارے میں بتائیں؟ اے صحابہ، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتائیں؟ اے صحابہ، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں بتائیں؟ اگر مجھے بتانا چاہتے ہیں تو آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ حضور کیسے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور خیر و عافیت سے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، جی مجھے ان کی زیارت کروا دیں تاکہ میرے دل کو تسکین حاصل ہو،
میرا دل مطمئن ہو جائے۔ صحابہ کرام نے اشارے سے بتایا کہ حضور وہاں جلوہ گر ہیں، آپ جا کے زیارت کر لیں۔ اب جب حضور اس عورت نے، صحابیہ نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی تو انہوں نے ایک ایسا فکرہ کہا جو ہمارے نزدیک کروڑوں کی مالیت سے زیادہ وقت رکھتا ہے۔ انہوں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیا، اب میرا کوئی غم باقی رہ ہی نہیں گیا۔ تو اس خاتون کا کیسا عشق رسول تھا، کیسی محبت رسول تھی کہ باپ شہید ہو گیا، باپ یاد نہیں لیکن حضور یاد ہیں، شوہر شہید ہو گیا، شوہر یاد نہیں لیکن حضور یاد ہیں، بھائی شہید ہو گیا، بھائی یاد نہیں لیکن حضور کی ذات ان کو یاد ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہے وہ ایمان کے بعد جو درجہ آتا ہے۔ ایمان کے بعد مومن عشق کے درجے میں، عشق کی دنیا میں چلے جاتا ہے، اور عشق کے درجات کے اختتامی درجات میں سے ایک درجہ فنا فی الرسول کا ہے۔ فنا فی الرسول کا ہے۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جس درجے پہ پہنچ کر حضور کی ذات کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جس درجے پہ پہنچ کر حضور کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جس درجے پہ پہنچ کر خواجہ خسرو فرماتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ پانی دینا ذرا۔ تو حضرات محترم، اس حوالے سے اور بھی بہت سے واقعات تاریخ میں ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن دامن وقت میں قلت کے باعث ممکن نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، لہٰذا اگر میرے کسی لفظ سے کسی بھائی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔